امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے لگتے ہیں، ان کے سلسلے میں ایک اثر وارد ہے۔ وہ جب کبھی وضو کرنے کے لیے جاتے تو ایک قسم کی خشیت ان پہ طاری ہونے لگتی، ڈر و خوف سے تھر تھرانے لگتے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا کہ وضو کی حالت میں آپ کا یہ معاملہ کیوں ہے، کیا وجہ سے آپ تھر تھرانے لگتے ہیں یا پھر کانپنے لگتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں جو بات کہی وہ ہم تمام کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ انہوں نے یہ بات بیان فرمائی، کہا انہوں نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہ میں وضو کرتے ہوئے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ میں اس عبادت کے لیے یا پھر اس امانت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں جس کو اپنانے سے اللہ رب العالمین کے یہ وسیع و عریض آسمان نے منع کر دیا، اللہ رب العالمین کی اس گہری طاقتور زمین نے منع کر دیا، اور اللہ رب العالمین کے ان بلند و بالا پہاڑوں نے جس امانت کو ادا کرنے میں اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، خوف سے پیچھے رہ گئے، اس امانت کو ادا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، اس لیے مجھ میں یہ خوف ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، کہ اللہ رب العالمین نے اس امانت کو یعنی اس عبادت کی امانت کو اور اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کو اور اس کو نافذ کرنے کی جو امانت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو دی، انہوں نے خوف کے مطابق اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، اور انسان اتنی بڑی ذمہ داری جس کو کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات ادا کرنے سے پیچھے رہ گئی، انسان نے اس کو اپنا لیا اور اس کو ادا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، اس لیے مجھ میں اتنا خوف پایا جاتا ہے۔ یہ عبادت کا مرحلہ ایک مومن کا ہوتا ہے۔ یہ عبادت میں خشیت یا پھر عبادت کرتے ہوئے انسان اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھے، اللہ رب العالمین سے امید اپنے دل میں رکھے اور اللہ رب العالمین سے محبت اپنے دل میں رکھے۔ یہ تین چیزیں انسان کی عبادت میں خشیت پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں انسان کی عبادت میں شامل نہیں ہو پائیں تو انسان کی عبادت کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید، اللہ رب العالمین سے خوف اور اللہ رب العالمین سے امید، اللہ رب العالمین سے محبت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عبادت میں کارآمد ثابت ہوتی ہیں، ورنہ انسان کی عبادت اس کے اعضاء سے تو ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنے دل کو اس عبادت پر نہیں لے کر جا سکتا۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے ان تین چیزوں سے انسان کا کنیکشن ہونا انتہائی ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے حد درجہ محبت کریں، اللہ رب العالمین سے ویسے محبت کریں جیسے محبت کرنے کا حق ہے، اللہ رب العالمین کا خوف بھی ہمارے دل میں ہو، اس کی تیار کردہ جہنم کا، اس کے بعد آنے والی برزخی زندگی کا، تمام چیزوں کا خوف جس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کی ذات کا خوف، اس کی عظمت کا خوف، اور اس کے بعد ایک بندے مومن اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، کہ ایمان والے مومن اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں تو ایک طرف اللہ رب العالمین سے رغبت یعنی امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کرے گا، تو وہیں پر اللہ رب العالمین سے خوف بھی ان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک زندگی ہوتی ہے ایک مومن کی۔ تو ان تین چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کی معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کوئی بھی انسان کب کر سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین کی ذات کو جانے، جب اللہ رب العالمین کی ذات کے ان پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں جس کے ذریعے انسان کے اپنے دل میں بدیہی طور پر محبت پیدا ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ ہم زبان سے ظاہر کرتے پھرے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بلکہ ہمارے اپنے اعمال اور ہمارا اپنا دل اس بات پر مطمئن ہو کہ میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہ چیز کب پیدا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ڈر کب پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جس معنی میں خوف اپنانا چاہیے وہ کب ہو سکتا ہے؟ یا پھر اس کے علاوہ اللہ رب العالمین سے امید کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا اور میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ یہ تین چیزیں کب ہو پائیں گی؟ یہ تین چیزیں اسی وقت ہوں گی جب اللہ رب العالمین کی ذات کو ہم جانیں گے۔
اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اس وقت تک یعنی سمجھیے کہ ہماری عبادتوں میں وہ لذت پیدا نہیں ہو پائے گی۔ آپ نے ابھی واقعہ سنا زین العابدین کا، ان کے اندر یہ چیز کب پیدا ہوئی؟ پہلے انہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کو جانا، انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کون سی ہے، اسی کے بعد نہ ان کی ایڑیاں کب کب آئی تھیں، اسی کے بعد نہ ان کے سینے میں دل نے دھڑکنا شروع کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کی یہ ذات کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو جانیں گے تبھی اس کی عبادت کا حق ہم ادا کر پائیں گے۔ اب دیکھیے ہم اتنے لوگ ہیں الحمدللہ، بچپن سے ہم مسلمان ہیں، پھر کسی نے بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کو جاننے کے لیے کہ جس رب کو ہم مان رہے ہیں، جس رب کی ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ رب آخر کون ہے، اس رب کو ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس رب کی سلطنت کیسی ہے، اس رب کے کام کیسے ہیں، اس کے افعال کیسے ہیں، وہ اپنی ذات میں کتنا عظیم ہے، اپنے افعال میں کتنا عظیم ہے، اپنی مخلوقات میں کتنا عظیم ہے۔ ہم نے کب جاننے کی کوشش کی؟ ہم نے کبھی قرآن مجید کو اٹھا کر اس مقصد سے پڑھنے کی کوشش کی کہ آج ہم اپنے رب کو جانیں گے، مکمل طور پر اللہ رب العالمین کا علم ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین کی ذات کو، اس افعال کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہی کمی ہے ہمارے اندر کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں لیکن عبادتوں کے بعد پھر عبادت کرنے کا شوق پیدا نہیں ہو پاتا۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن شیطان ہم پر اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ شیطان کا غلبہ ہم پر زیادہ ہو جاتا ہے عبادت کے شوق سے۔ تو جب ہم اللہ رب العالمین کی ذات کو جانیں گے تبھی یہ ساری چیزیں ہم مکمل کر پائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو جاننے کے لیے کچھ مختصر باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عظمت کا اگر ہم اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی ہم پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی میں اپنی ذات سے متعلق بہت ساری باتیں بیان فرمائیں۔ اگر کوئی مومن بندہ اس کو صحیح معنوں میں پڑھے گا تو یقیناً اپنے اندر اللہ رب العالمین کی اس عظمت کو جگا پائے گا، اپنی اس عظمت کو اللہ رب العالمین کی اپنے دل میں گھر کر پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو تنے تنہا ہے، جس کے ساتھ کوئی بھی ساجی نہیں ہے، جو اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور اللہ رب العالمین زندہ ہے، قیوم ہے، اس کی زندگی بھی اپنی ہے اور اس کے علاوہ جتنوں کی زندگیاں ہیں اللہ رب العالمین کے عطا کردہ زندگیاں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، سورہ تبارک ہم پڑھے، اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے حیات کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا۔ زندگی کو زندگی دینے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے، تو بعد میں موت کو موت دینے والی ذات بھی اللہ رب العالمین ہی کی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، کہ اللہ رب العالمین سوتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی، اور اللہ رب العالمین کے لیے نیند کا لفظ استعمال کرنا بھی اس کی ذات کو زیب نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی نہیں سوتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا، یخفض القسط ویرفع، کہ اللہ رب العالمین انسان کے پلڑے کو کبھی نیچے کرتا ہے تو کبھی اونچا کرتا ہے، کبھی انسان کا میلان نیکی کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو کبھی انسان کا میلان برائی کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، نیکیوں کی اس کو فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری کام کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کی ذات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَحِجَابُهُ النُّورُ، اور اللہ رب العالمین کا جو حجاب ہے وہ نور کا حجاب ہے۔ اللہ رب العالمین کا حجاب نور کا حجاب ہے۔ اللہ رب العالمین کے اور ہماری ساری مخلوقات کے درمیان ایک حجاب ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اس حجاب کو ہٹا لے جو نور کا حجاب ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لو کشفہ لأحرق سبحات وجہی منتہا الیہ بصرہ من خلقی، کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے اس نور کے حجاب کو اپنی مخلوقات سے ہٹا لے تو جہاں تک اللہ رب العالمین کی نظر جائے گی ساری کی ساری مخلوقات جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کی عظمت یہ ہے، وہ پردہ ہے، وہ حجاب ہے نور کا، اس کی وجہ سے ہم یہاں پر سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اگر وہ پردہ ہٹا لیں تو ساری کی ساری مخلوقات جل کر اللہ رب العالمین کی راکھ ہو جائیں گی، اس کی عظمت، اس کی بڑھوتری اور اس کی ذات کی عظمت کی بنیاد پر۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے۔
اللہ رب العالمین کی عظمت کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا. جاء حبر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اس نے اللہ کے نبی کو آواز دی, یا محمد یا ابا القاسم. اللہ کے نبی کو آواز دے کر وہ کہتا ہے کہ ہماری اپنی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں کہ ان اللہ یمسک السماوات یوم القیامت علی اصبع, کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز سارے آسمانوں کو اپنی انگلی میں سنبھالے گا. اللہ رب العالمین ان ساتوں آسمانوں کو اپنی وسعتوں کے ساتھ, اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ, اللہ رب العالمین ان ساتوں آسمانوں کو صرف اپنی ایک انگلی میں سنبھالے گا. اس کے بعد اس نے بیان کیا والارضین علی اصبع, اور ساری زمینوں کو اللہ رب العالمین ایک انگلی میں سنبھالے گا. والجبال والشجر علی اصبع, اور یہ جتنے پہاڑ ہم کو نظر آتے ہیں, یہ جتنے جھاڑ ہم کو نظر آتے ہیں, ان تمام کو اللہ رب العالمین ایک انگلی میں سنبھالے گا. والماء والثرى علی اصبع, اپنی چوتھی انگلی میں اللہ رب العالمین پانی کو اور پانی کی جتنی مخلوقات ہیں تمام کو اللہ رب العالمین ایک انگلی میں سنبھالے گا. اس کے بعد وہ بیان کرتا ہے کہ وسائر الخلق علی اصبع, اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات باقی رہ گئی, انسان ہیں, فرشتے ہیں, اور بھی جتنی مخلوقات ہیں, تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین اپنی پانچویں انگلی میں جما لے گا. تو آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کتنی عظیم ہے. یہ جو آسمان جس کا احاطہ انسان آج تک نہیں کر پایا, ایسے ساتوں آسمانوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز اپنی ایک انگلی میں سنبھالے گا. یہ اللہ رب العالمین کی ذات کی عظمت ہے. اتنا عظیم ہمارا رب ہے, تو آپ سوچیں اتنے بڑے اور اتنے عظیم رب کے کوئی انسان کیسے نافرمانی کر سکتا ہے. آپ اللہ رب العالمین کی عظمت کو جانیں گے تو یقیناً گناہ کرنے سے پہلے ہمارا اپنا دل ہم کو روکے گا کہ اس عظیم رب کی تم نافرمانی کرنے جا رہے ہو, جس عظیم رب کی ذات ایسی ہے, جس عظیم رب کی مخلوقات ایسی ہیں. اللہ رب العالمین کی عظمت کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھیں. آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین نے اپنی کرسی کا تذکرہ کیا, جہاں پر اللہ رب العالمین اپنے قدم رکھتا ہے. قدم رکھنے کی جگہ کو کرسی کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی کرسی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ کرسی اور آسمان و زمین, ان دونوں کی مناسبت کتنی ہے, دونوں کی ایک سمجھے کہ کلیریفیکیشن کتنا ہے دونوں کا آپس میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا کمپیریزن کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین کرسی کے مقابلے اتنے ہیں جتنے کہ ایک بڑے سے ریگستان میں ایک چھوٹا سا انگوٹی کا ٹکڑا پھینک دیا جائے, یا پھر لوہے کا ٹکڑا پھینک دیا جائے, چھوٹی سی انگوٹی پھینک دی جائے, تو انگوٹی جتنی چھوٹی لگے گی اس ریگستان کے سامنے, اتنی ہی یہ ساری آسمان و زمینیں اللہ رب العالمین کی ہے اس کرسی کے مقابلے میں. اور اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں کہ کرسی تو اتنی عظیم ہوئی جو کہ اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے, اور اللہ رب العالمین کا عرش جس پر اللہ رب العالمین مستوی ہے وہ کتنا بڑا ہے. اللہ کے نبی دونوں کی مناسبت یعنی کرسی اور عرش کی مناسبت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں کی مناسبت ایسے ہیں جیسا کہ ریگستان میں ایک چھوٹی سی انگوٹی پھینک دی جائے. جتنی بڑی کرسی ان کے درمیان ہے, ساتوں آسمانوں کے درمیان, اتنی ہی چھوٹی کرسی ہو جاتی ہے عرش کے سامنے. تو سوچیے آپ, اتنے بلند عرش پر مستوی ہونے والا رب کتنا عظیم ہوگا. اللہ رب العالمین کی ذات اتنی عظیم ہے. آپ دیکھیے ہمارے اعمال جس میزان میں تولے جائیں گے قیامت کے روز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں یوضع المیزان یوم القیامہ, کہ قیامت کے روز جو میزان انسانوں کے اعمال تولنے کے لیے رکھا جائے گا, جس میزان میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے وہ کتنا وسیع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لو وزن فیہ السماوات والارض لوسعت, کہ اگر اس میزان میں جس میں کہ میرے آپ کے ہم تمام کے اعمال تولے جانے والے ہیں, اگر اس میزان میں یہ سارے آسمان اور زمین بھی رکھ دی جائے تب بھی جگہ باقی رہ جائے گی. لوسعت, اور بھی وسعت اس کے اندر ہوگی, بہت ہی کم جگہ پر وہ آ جائیں گے. دیکھیں اللہ رب العالمین کی ذات اتنی عظیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کو دیکھ کر فرشتے اللہ رب العالمین سے آگے پوچھتے ہیں اے اللہ رب العالمین لمن یدین ھذا, اے اللہ تعالیٰ اس میں کس کے اعمال تولے جائیں گے, جس میں کہ تیری آسمان اور زمین سب کچھ آ گئی, اس میں کس آدمی کے اعمال تولے جائیں گے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ لمن یشاء من خلقی, میں جس کو چاہوں گا میری مخلوق میں جن کے اعمال چاہوں گا اس میں تولوں گا. اللہ رب العالمین کی ذات اتنی عظیم ہے. تو آپ سوچئے کہ ہمارے اعمال اس اگر میزان میں تولے گئے ہمارے عمل کہاں چلے جائیں گے. اس لیے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا کرنے کی ہم تمام کو کوشش کرنی چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے.
اگر اللہ رب العالمین کی عظمت کا پہلو ہم نے دیکھا تو اس کے بالمقابل اللہ رب العالمین کا رحمت کا پہلو بھی تو ہم دیکھیں. اللہ رب العالمین رحم کے معاملے میں اس قدر رحیم اللہ رب العالمین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لو یعلم الکافر، اگر کافر بھی جان لیتا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے تو کوئی بھی آدمی ما قنتا من جنتہ احد، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اللہ رب العالمین کی جنت سے نا امید نہ ہوتا. اگر کافر بھی جان لیتا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں اللہ رب العالمین کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان للہ مئۃ رحمہ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے 100 رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے 100 رحمت کے حصے کیے اپنی رحمت کے، ایک حصے کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نازل کر دیا. قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین کی اس ایک رحمت کے حصے سے ہی سارے لوگ ایک دوسرے کے لیے رحم کرتے ہیں. ہم تمام کے دلوں میں جو رحمت ہے قیامت تک کے لیے جتنی مخلوقات آئیں گی ان تمام کے دلوں میں جو رحمت ہوگی اسی ایک حصے کے سبب سے ہے. اور اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں کہ ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیا اور اس کے بعد قیامت کے روز اللہ رب العالمین ان 99 حصوں کو لے کر لوگوں پر رحم کرے گا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گا. اور سوچئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے. ہر معاملے میں اللہ رب العالمین بہت وسیع ہے. مغفرت کا معاملہ اگر اللہ رب العالمین کا ہو، انسان کو عطا کرنے کی بات اگر اللہ رب العالمین کی ہو تو اس سے بہترین کوئی اور ذات نہیں ہے. آپ نے آخری جنتی کے بارے میں سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین میں اس حدیث کو بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کے روز سارے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین اخیر میں لوگوں کو حکم دے گا فرشتوں کو کہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر لائیں. کافی لوگ نکل جائیں گے. اس کے بعد جب آخری جنتی ہوگا، آخری جنتی جو جہنم سے نکل کر سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہوگا، اللہ کے نبی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. جہنم سے نکالے جانے کے بعد ابھی بھی اس کو جہنم کی جو بھاپ ہے اس کے چہرے پر لگ رہی ہوگی تو وہ کہے گا اللہ رب العالمین سے اس قدر دعا کرے گا، اس قدر گڑ گڑائے گا کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوگا اور اس کے چہرے کو پھیر دے گا، یعنی اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا. اب اس کو جہنم کی بھاپ نہیں لگ رہی. وہ سمجھے گا کہ دنیا میں سب سے بہترین زندگی میں نے گزاری، ایک لمحے کے لیے اس کو جہنم سے آگ سے نکالا گیا تو وہ یہ سمجھتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک جھاڑ اگائے گا، جھاڑ کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گا اے اللہ رب العالمین اس جھاڑ کے نیچے مجھے جگہ دے دے، اس جھاڑ کے سائے میں میں رہوں گا، وہاں کا پانی میں پیوں گا. تو اللہ رب العالمین سے اتنا گڑ گڑائے گا، آخرکار اللہ رب العالمین اس سے وعدہ لے گا کہ اس کے بعد تو کوئی اور چیز نہیں مانگو گے. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں مانگوں گا. اس کو بعد پھر اس کو اس جھاڑ کے نیچے اللہ رب العالمین حکم دے گا تو اس جھاڑ کے نیچے اس کو آرام کرنے کے لیے لے جایا جائے گا. وہاں پر پھر اللہ رب العالمین اس کے سامنے اس سے بہترین اور ایک جھاڑ اگائے گا جس کے اندر اس سے بہترین پھل ہوں گے، وہاں کا پانی اس سے بہترین نظر آئے گا، دوسرے جھاڑ کے قریب جائے گا. پھر وہاں پر اللہ رب العالمین اس سے کہے گا، التجا جب کرے گا تو نے وعدہ کیا تھا کہ اس سے بعد کوئی اور چیز نہیں مانگوں گا. وہ پھر التجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بار بار گڑ گڑا کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں مانگوں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ مغفرت کتنا کرنے والا ہے، اس سے بہترین کوئی ذات مغفرت کرنے والی ہوگی؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس کے بعد جب تیسرا جھاڑ جنت کے قریب ہوگے گا، جنت کے قریب جانے کے بعد وہ اس جھاڑ کے نیچے لیٹے گا، اس کے بعد اس کو جنت والوں کی آوازیں سنائی دیں گی. جنت والوں کی جب وہ آوازیں سنے گا اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرے گا، تیسری مرتبہ اپنے وعدے کو لوٹا کر لائے گا، وعدہ توڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گا اے اللہ رب العالمین بس جنت میں ایک مرتبہ داخل کر دے. جنت میں اللہ رب العالمین اس کو اس کے وعدے کی خلافت کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا. اس کے بعد وہ دیکھے گا، جنت دیکھنے کے بعد کہے گا اے اللہ رب العالمین جنت تو ساری فل ہو چکی ہے، جنت تو ساری بھر چکی ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے جگہ کہاں پر ہے؟ تو اللہ رب العالمین اس سے کہے گا اس کی طرح ایک جنت نہیں بلکہ تم کو دنیا و آسمان، دنیا اور زمین کے درمیان جتنی دنیا تم کو نظر آتی تھی اس کے مثل ایک نہیں بلکہ 10 جنتیں تم کو دی جائیں گی، 10 جنتیں تم کو دی جائیں گی. یہ کون بندہ ہے جو سب سے گنہگار تھا لیکن ایمان والا تھا؟ اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کا اتنا مغفرت کا معاملہ، تو آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کتنی عظیم ہوگی. جنت کے بھر جانے کے باوجود بھی ایسی 10 جنتیں اللہ رب العالمین دے گا. اس کے باوجود بھی انسان کی ناقدری اللہ رب العالمین سے اس قدر کہ وہ انسان اللہ رب العالمین سے کہے گا اتستہزئ منی وانت رب العالمین، اے اللہ رب العالمین تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے،
وہ جب اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس جیسی 10 جنتیں تجھے دی جائیں گی تو بندہ ناقدری کرتے ہوئے کہے گا کہ اے اللہ رب العالمین ایسی 10 جنتیں کیا تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ حالانکہ تو رب العالمین ہے. تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم کو ایسی ساری چیزیں دی جائیں گی. تو یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ. عظمت کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم جس قدر جانیں گے اسی قدر اپنی عبادت کا حق ہم ادا کر پائیں گے. یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانیں. جب کبھی ہم نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہم کو یاد آئے گا, اللہ تعالیٰ کا غصہ ہم کو یاد آئے گا, اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جہنم ہم کو یاد آئے گی, اللہ تعالیٰ کے دیے گئے عذاب دیگر اقوام کو ہم کو یاد آئیں گے. اور جب کبھی ہم مایوسی کا شکار ہوں گے, شیطان ہمارے دل میں مایوسی ڈالے گا کہ ہم بہت گنہگار ہیں, ہم کیا عبادت کریں گے, تو یہی نیک لوگوں کی مغفرت اور یہی برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جس قدر معاف کرتا ہے اپنی مغفرت کے سائے میں لے لیتا ہے وہ ہم کو یاد آئے گا. اللہ کے نبی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر بٹ رہی ہوگی کہ قیامت کے روز شیطان کو بھی اس بات کی امید ہوگی کہ شاید آج کے دن مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا. یہ رحمت اللہ رب العالمین کی. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم جاننے کی کوشش کریں. وہ فرشتے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کو جانا, ان فرشتوں کا معاملہ آپ دیکھیں کس قدر تھا. عبادت کا حق وہ کس طرح ادا کرتے تھے, اور وہی کمی ہم تمام کے درمیان ہے. ہم جس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانیں گے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ توحید معلوم کریں. توحید معلوم کرنے کا مقصد کیا؟ مقصد یہی کہ ہم تمام رائچس زندگی گزارنے والے بن جائیں, سیدھی سادی زندگی گزارنے والے بن جائیں, صراط المستقیم پر ہم آ جائیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بدعات کو معلوم کریں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ توحید کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منہج کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. انہی ساری چیزوں سے انسان اپنی زندگی کو سدھار سکتا ہے. ہم ایسا نہیں کہ ہم صرف زندگی گزار دے, 40 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نہیں معلوم, ہم کو معلوم ہی نہیں کہ پل صراط کسے کہتے ہیں, ہم کو معلوم ہی نہیں کہ قیامت کے روز کیا کیا احوال پیش آنے والے ہیں. تو کہاں سے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا کر پائیں گے؟ تو لہٰذا عبادت کا حق ادا کرنا ہم تمام کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کا معاملہ کی عبادت کو لے کر اس قدر خوف ان کے دل میں ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے فرشتے اللہ رب العالمین کے جن کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کے خوف سے, اللہ رب العالمین کے خوف سے ان کی ایڑیاں تھر تھر آتی ہیں. ان کی ایڑیاں اللہ رب العالمین کے خوف سے تھر تھر آتی ہیں. اتنے عظیم فرشتے. اللہ کے نبی نے ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی کہ ایک ملائے اعلیٰ کا تذکرہ میں کروں. انہیں کتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں. اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ اس فرشتے کی کان کی لو سے کاندھے تک اگر وہ جانا چاہے تو 50,000 سال سفر کر کے جائے گا تب وہ مکمل کر پائے گا. اتنے عظیم فرشتے اور اللہ تعالیٰ سے اس قدر خوف ان کا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً سُجُودًا لَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدے میں ہیں, جنہوں نے آج تک سجدہ نہیں, سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھایا, سجدے ہی میں ہیں. منذ خلق السماوات والارض, جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا سجدے ہی میں ہیں. ولا يرفعونها الى يوم القيامه اور قیامت واقع ہونے تک بھی وہ اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے. ساری زندگی وہ سجدے میں ہیں. اور اللہ کے نبی بیان فرماتے وَإِنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً رُكُوعًا اور ان میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکوع کیے ہوئے ہیں. لَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ منذ خلق اللہ السماوات والارض انہوں نے اپنے سروں کو سجدے سے نہیں اٹھایا جب سے کہ اللہ رب العالمین نے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا. ولا يرفعونها الى يوم القیامہ اور قیامت واقع ہونے تک بھی وہ اپنے سروں کو نہیں اٹھائیں گے, یعنی صرف سجدے میں رہیں گے, صرف سجدے میں رہیں گے. اس کے بعد جب قیامت واقع ہو جائے گی اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی فَإِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ جب اللہ رب العالمین قیامت واقع کرے گا وہ اپنے چہرے کو اٹھائیں گے, اللہ رب العالمین کے چہرے کو دیکھیں گے. اپنے سر کو اٹھانے کے بعد ساری زندگی انہوں نے سجدہ کیا. اس کے بعد جب وہ اپنے سر کو اٹھاتے ہیں سجدے سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ ما عبدنا حق عبادتک, اے اللہ رب العالمین تیری ذات پاک ہے, عبادت کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو پایا.
یہ کون فرشتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی کبھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی، نافرمانی تو دور کبھی عبادت سے پیچھے بھی نہیں ہٹے، ایک لمحہ بھی ان کا ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے عبادت سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہو، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ما عبدنا حق عبادتک، تیری عبادت کرنے کا جو حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر پائے۔ تو آپ سوچیں میں اور آپ کہاں پر ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ فرشتے ایسے ہیں جن کا کوئی یعنی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی ان کا یہ معاملہ، اور ہم تمام کا ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، ہماری اپنی نفس ہم پر غالب آ جاتا ہے، شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اتنے مست بن کر زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے بالکل ہم سمجھے کہ دور ہے، ہماری زندگی بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے، دینداری الگ ہے اور ہماری زندگی بالکل الگ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم جانیں تبھی عبادت کا حق ہم ادا کر پائیں گے، ورنہ اور 20 سال نکل جائیں گے اور 25-50 سال نکل جائیں گے، لیکن آج جو ہماری حالت ہے عبادتوں کو لے کر، نہ سنتیں ہیں، نہ اس کے علاوہ کوئی اور نوافل کا اہتمام ہے، نہ تہجد ہے، سال بھر گزر جاتا ہے، رمضان میں تہجد پڑھے، پھر رمضان آنے کے بعد تہجد کی توفیق ہوتی ہے، تو یہ زندگی کا معمول ویسے ہی باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم جانیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مختصر طور پر تیری ذات کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے یہاں پر جانی ہیں، اللہ تعالیٰ تفصیلاً تیری ذات، تیری صفات، تیرے اسماء کے سلسلے میں علم حاصل کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تیری ذات کو جانتے ہوئے تجھ سے خوف، تجھ سے امید اور تجھ سے محبت کرنے کی توفیق تمام کو عطا فرما۔ امین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔